بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کے بارے میں گفتگو کریں جو شان حضرت سیدہ اور خانوادہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا، جسے سورہ العطا بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ اور امام رضا علیہ السلام کے لیے روایت ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو فجر کی نماز میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ العطا کی تلاوت، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ان دو سوروں کی تلاوت پیر اور جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز میں سورہ الحمد کے بعد انجام دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کے عذاب سے، اس دن کی بلاؤں سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ بلکہ حضور مکرم کی ہمراہی نصیب ہوگی انسان کو کہ جو سورہ العطا کی تلاوت کرے۔ یہ روایت بہشت میں حضور مکرم کی ہمراہی نصیب ہوگی، اضطراب دور کر دے، سکون عطا کرتا ہے، اطمینان عطا۔ اور سمجھ لیجئے کہ یہ سورہ خانوادہ ہے، چونکہ البیت علیہ السلام کے خانوادے کے لیے نازل بھی ہوا ہے ذی القعدۃ الحرام، یعنی غدیر کے ایک ہفتے بعد۔ زمانی اعتبار سے کی جو تاریخ ہے وہ غدیر کے ایک ہفتے بعد، البتہ یہ کہ جو زیادہ قوی روایات کے مطابق غدیر سے ایک سال پہلے نازل ہوا، لیکن تاریخی اعتبار سے اگر آپ کیلنڈر میں دیکھیں تو ایک ہفتے بعد اس کی تاریخ آتی ہے۔ 24 ذی الحج کو مباہلہ بھی ہے، 24 ذی الحج کو آیت تطہیر بھی نازل، 25 ذی الحج کو سورہ العطا نازل۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے 5 روٹیاں عطا فرمائی اور 18 آیتیں نازل، یہ خود ایک شان ہے۔ پھر اس خانوادے کی 5 صفات کا ذکر کیا گیا، وہ 5 صفات آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اور آج کی گفتگو چونکہ ایام فاطمیہ سے مناسبت رکھتی ہے تو لہٰذا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خانوادے پر گفتگو ہو جائے۔ ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد۔ علامہ امینی نے اس سورہ کے بارے میں ایک بہت لطیف نکتہ یہ لکھا ہے، الغدیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47 پر۔ اس سورہ میں حضور مکرم شامل نہیں، کیونکہ جو روٹیاں دی تھیں وہ پنجتن پاک نے دی تھی اور پھر بی بی فضہ نے، تو حضور مکرم پر نازل ضرور ہوا ہے، لیکن حضور مکرم اس عمل میں شامل بظاہر نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاید یہ اہتمام رکھا ہو کہ ایک سورہ فقط اہل بیت کے لیے نازل کیا جائے، امت یہ نہ سمجھے کہ حضور مکرم کی فضیلت کے ساتھ پھر اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت، اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت حضور مکرم کے ساتھ ساتھ بھی ہے، اور حضور مکرم اگر اس عمل میں بظاہر شامل نہ بھی ہوں تب بھی مستقل فضیلت اہل بیت علیہ السلام کے انفاق کی مستقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرمایا، جس میں جو مشہور ترین آیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اس خانوادے کی صفت یہ ہے کہ یہ کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ یطعمون کا مطلب ہے ایک مرتبہ نہیں کھلائے، کھلاتے رہتے ہیں، مستقل ہے ان کا یہ عمل۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ان کی صفت یہ ہے کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی جزا چاہتے نہ تم سے کوئی شکریہ چاہتے، شکریہ بھی نہیں۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے عمل کی خالص ترین منزل ہے کہ جزا تو نہ چاہے، سامنے شکریہ بھی۔ آگے قرآتی ایک بات کو بیان کر رہے تھے، کہتے تھے کہ میری جوانی کی بات ہی میں قم میں ہوتا تھا تو مجھے مشہد کے ایک بزرگ عالم دین نے یہ کہا کہ آپ کا جو تبلیغ کا انداز ہے اور کتابت کا طریقہ ہے وہ بہت بہتر ہے، تو آپ آئیے یہاں پر مشہد میں اور یہاں 1 سال تک قیام کیجیے، یہاں مختلف مدارس میں مختلف طلباء کو اپنے تبلیغ کا طریقہ وہ سکھلائیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں باقاعدہ مشہد شفٹ ہوا، اور میں جب پہلے دن پہنچا وہاں پر تو میں حرم امام رضا علیہ السلام میں گیا اور میں نے کہا کہ مولا میں یہاں پر آیا ہوں اور میں بالکل اپنے طور پر خلوص کے ساتھ یہاں خدمت کرنے کی کوشش کروں گا، اور حتیٰ یہ کہ ایک مان بھی نہیں لوں، تو کوئی ہدیہ کوئی تحفہ کہیں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، اور بالکل خلوص کے ساتھ یہاں پر۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور مختلف مساجد میں جب میں جا کے درس دیتا تھا تو کافی رش بھی ہونے لگا۔ تو ایک بار یہ ہوا کہ درس ختم ہوا، اس کے بعد باہر حوض ہے جس میں وضو کرنے کے لیے جانا تھا نماز، کہتے کہ میں باہر نکلنے لگا تو دروازہ ظاہر تنگ تھا، مجمع زیادہ تھا اور وہ تقریباً ان کے سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو بھیڑ کی وجہ سے اب میں دروازے کے پاس ہوں لیکن رش زیادہ ہے، تو کسی نے مجھے جیسے پیچھے گھوم کے دیکھا، میں ان کے پیچھے تھا، تو وہ میرے طالب علم، تو انہوں نے مجھے دیکھا، اس کے بعد بغیر کچھ کہے بس ایسے ہی آگے جو ہے وہ کھڑے رہے، وہ کے بعد پھر آہستہ آہستہ کر کے میں باہر نکلا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان کا استاد ہوں تو کم سے کم کچھ ایک ہوتا ہے کہ جی بسم اللہ تشریف لائیے گا، کچھ آگے بڑھیں، کچھ تو ہوتا ہے، تو کہتے کچھ بھی نہیں کیا اس نے۔ تھوڑی دیر بعد دفتن خیال آیا کہ میں پیسے تو نہیں لے رہا لیکن میں ایک دوسرا ان سے ایک طرح سے فیور چاہتا ہوں، تو یہ بھی خلوص کے تو منافی ہو گئے، پورا خلوص تو نہیں، خالی پیسے کا لینا نہ لینا خلوص پہ تھوڑی ڈیپینڈ کرتا، تو میں تو ان سے احترام چاہتا ہوں، میں تو ان سے شکریہ چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں بس میرے دل میں خیال آیا اور میں گیا وہاں کے ایک بڑے مجتہد تھے آیت اللہ تہرانی ان کے پاس، اور میں نے ان کو بات بیان کی، میرے دل میں سے خیال آیا لگتا ہے کہ میں نے اپنے خلوص کو گم کر دیا کہیں، تو زار و قطار رونے لگے، بے انتہا رونے لگے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کو رولا کر شاید کہیں ایک اور غلط کام تو نہیں کر دیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں اس خاطر
خاطر رو رہا ہوں کہ شکر کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے تمہیں اس زندگی میں احساس دلا دیا کہ تھوڑے سے مشرک ہو، اور جاؤ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور جا کر ان کا شکریہ ادا کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں لوگوں کی، وہ قبروں میں پہنچ جاتے، تب انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا عمل خلوص کے مطابق نہیں تھا، تمہیں مولا نے زندگی میں سمجھا اور سکھلا دی، تمہیں اس بات کا احساس ہو گیا، یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت وہ زندگی میں جھنجھوڑ بجائے اس کی قبر تک تو میں خانوادہ حضرت سیدہ کی خصوصیات کو بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ وہ تو خلوص کے اس اعلیٰ ترین منزل پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی خاطر آیات کو نازل کیا ہے۔ ہمارے لیے اس کا معیار کیا ہے؟ دیکھیں اس کا معیار جو احادیث میں بیان کیا گیا کہ اگر آپ کو نیک کام کریں، تعریف کوئی کرے تو متکبر نہ ہو، اور اگر کوئی اس پر مذمت کر دے اور برا کہے تو اپنے کام سے پیچھے نہ، یہ خلوص کی منزل۔ اگر یہ کسی میں آ جائے، اس کے لیے ایک سادہ سی مثال دی جاتی ہے، جیسے کہ بینک کا کیشیئر ہوتا ہے، آج اس کے بعد کیش جمع کروانے جاتے ہیں تو خوش نہیں ہو جاتا، جب اس سے وہ لینے جاتے ہیں تو اداس نہیں ہو جاتا، اس لیے اس کو معلوم کہ میرا ہے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ جو آ رہا ہے یہ میرا ہے اور جو جا رہا ہے وہ بھی میرا ہے۔ تو اگر واقعا کسی کے وجود میں کیفیت داری ہو جائے کہ دنیا آئے تو تکبر نہ آئے، دنیا چلی جائے تو غم نہ، یہ خلوص کی اعلیٰ ترین۔ اب یہ واقعا نصیب ہونا یہ بڑی بات، بہت مشکل کام ہے، تو ہم نے ایک آئیڈیل چناؤ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب جو جس میں جتنا آگے بڑھ سکے، شیخ عباس قمی کا نام بھی آپ نے سن رکھا ہے، وفات الجنان کے جو مصنف تھے، 110 جلدی تقریباً اور کتابیں لکھی، یعنی لکھ کے ان کے ہاتھوں میں اکٹھے ہو گئے۔ جب وہ آئے تھے نجف سے ایک مرتبہ ایران، تو ہے تو قم کے وہ، تو جب وہ ایران آئے تو رمضان کا مہینہ، تو مسجد غور مسجد ہے وہاں، ان سے کہا گیا کہ آپ ایک مہینہ رمضان میں درس، ایک مہینہ رمضان میں وہ اجتماع ان کو سننے کے لیے لوگ آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 14ویں رمضان تھی تو درس دیتے مجمع میں اچانک نظر آیا ان کو ملا عباس سے تربتی، ایک اور بہت بزرگ عالم آیت اللہ، کہتے ہیں کہ ارے یہ اتنے بڑے آیت سے بھی بڑے عالم وہ موجود ہیں اور میں ان کے سامنے درس دے رہا ہوں۔ ممبر سے اترے، ان سے کہا، زمانے کی باتیں ظاہر ہے ایک عام طریقے سے سلسلہ بنتا تھا، کوئی ایڈورٹیزمنٹ اور کوئی سلسلہ اور اس طرح سے تو نہیں تھا جو آئے وہ درس دے دے، تو ان کو بلایا، وہ بلا کے کہا کہ نہیں میں آپ کے سامنے تو درس بہت بڑے عالم ہیں۔ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ایک مہینے کے لیے درس دیں، 14ویں رمضان کے بعد 15ویں رمضان سے یا اسی دن سے کہتے ہیں آگے 16 دن تک شیخ عباس قمی ان کے درس میں بیٹھے کہ وہ ملا عباس تربتی درس۔ یہ مشکل کام ہے، ایک مشکل منزل ہوتی ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو فنا کر کے آگے بڑھے، اخلاص سے یکون الخلا، یہ آپ کو بڑے بڑے جو مراجع ہیں آیت اللہ ان میں بہرحال ایک بات نظر آتی ہے، اور علماء ہیں ان میں نظر آتی ہے بات۔ خود شیخ عباس قمی کی میں نے مثال لی، شیخ مرتضی انصاری کے جو دفن ہے مولا علی علیہ السلام کے حرم میں، جب صاحب جواہر بہت بڑے آیت اللہ تھے، ان کا انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے شیخ مرتضی انصاری کو نجف اشرف کے حوض علمیہ کا مسجد، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کے پاس آئے کہ اب آپ ہیں، میں جب درس پڑھتا تھا تو سعید العلماء ایک میرے ساتھ میرے ہم کلاسی اور ہم مباحثی تھے، وہ مجھ سے زیادہ قابل، اور وہ چلے گئے ابھی مازندران ایران، تو ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ وہ آ کر نجف کے حوضے کی صدارت کو سنبھالیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے آج کل کے زمانے کی طرح تھوڑی کہ آپ نے ایک فون کیا تو بات کر لیا، ابھی کئی مہینے جانے لگیں، کئی مہینے آتے، کہا ٹھیک ہے اس وقت ایک طرح سے کیئر ٹیکر ہوں لیکن ان کو بلاؤ۔ ان کے پاس وہ گئے، نجف کے حوضے کی صدارت آئی، سعید العلماء کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ وہ بات صحیح کر، کلاس پڑھتے تھے ساتھ میں تو میں ان سے کچھ آگے تھا، لیکن اب میں سال سے چونکہ حوضے کو طے کر چکا ہوں اور وہ نجف اشرف، وہ اس بات کی زیادہ اہلیت رکھتے ہیں کہ وہی صدارت۔ تو یہ آپ کو مثالیں ملیں گی، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ خلوص کی کیفیت کم ہوتی ہے لوگ کہ جو سادہ جو دل کی بات ہے وہی زبان پر ہو، جو زبان کی بات ہے وہی دل میں ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو آج کل آتے نا کہ جو فلٹس آتے ہیں کہ جو گرمی بھی دے رہے ہوتے ہیں سردی بھی دے، تو وہ محفل کو دیکھ کے بدل جاتے ہیں، اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ اچھا میں سوچتا رہا کیونکہ خلوص پہ بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے اور علماء کی آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، تو کون سا کوئی نیا زاویہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے؟ تو قرآن کی ایک آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 66، یہ ساری میں بات کر رہا ہوں حضرت سیدہ سلام علیہا کے خانوادے کے خلوص، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کھانا کھلاتے ہیں فقط اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور کسی خاطر نہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کے لیے کھلاتے ہیں پھر جزا اور شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ یہ اعلیٰ ترین منزل۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا، انعام یعنی چوپائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس میں ہم نے عبرت نسقیکم، ہم ان چوپایوں سے یعنی مثال کے طور پر گائے اور بھینس سے سیراب کرتے، مما فی بطونہ، جو ان کے شکم میں، غور کیجئے گا، من بین فرث ود، اب گائے کے شکم میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ بارز معذرت لفظ چونکہ قرآن میں لہذا میں ترجمہ اب کر رہا ہوں کہ گوبر وہ بھی شکم میں ہے اس کے، اور خون، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان لبنن خالصا، ہم خالص دودھ گوبر اور خون کے درمیان ہم خالص دودھ نکالتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہمارے سامنے ایک جانور کی، اگر واقعی انسان کو اس طرح کی کوئی فیکٹری لگانی ہوگی جہاں اس طرح کا مکس ہو تو کیسی مشینریز بنانی پڑیں گی اور کیسا سسٹم بنانا پڑے گا اور پتہ نہیں کتنے ملینز آف ڈالرز خرچ کرنے پڑیں گے کہ یہ آپ کو نظام بن سکے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چلتے پھرتے حیوان کے اندر بلٹ ان یہ نظام رکھا۔ اب بھی کوئی خدا کا انکار کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو انعام خلق ان میں اس کے عضلے اور خون کے درمیان سے لبنن خالصا، تو
تمہارے لیے خالص دودھ، یہ خالص کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں استعمال کیا. میں خلوص کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ دودھ کو اللہ نے کیوں لبنن خالصہ کہا ہے؟ اس لیے کہ نہ اس میں گوبر کی بو ہوتی ہے، نہ خون کا رنگ ہوتا ہے. جب کوئی عمل انجام تو اس میں نہ کوئی ریاکاری کی گند ہو، نہ کوئی دنیا داری کا رنگ ہو. یہ ایسا ہے کہ جیسے گوبر اور خون کے درمیان سے لبنن خالص دودھ نکالنے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لبن کو خالص کہا. تو یہ خلوص کی مثال ہے. سائغا للشاربین. پھر اللہ نے کہا جب ایسا دودھ نکلتا ہے تو یہ پینے والوں کے لیے بڑا یوں کہا جائے کہ انہیں بڑا مرغوب ہوتا ہے، بڑا پسندیدہ ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس میں ریاکاری اور دنیا داری کا گند اور رنگ نہ ہو شامل. وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مرغوب ہے. اور اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے خود قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک وہ نہ خرچ کر لو جو تمہیں پسند. کوئی اپنی پسندیدہ غذا وہ عطا کرے. امام رضا علیہ السلام کے لیے روایت میں ہے کہ جب دسترخوان لگا ہوتا تھا تو پہلے سمجھ لیجیے اس زمانے میں جو بھی ٹرے ہو اس کو منگواتے تھے اور اس میں سے جو بہترین غذا اس ٹرے میں رکھتے تھے اور کہتے تھے جاؤ یہ فقراء. امام زین العابدین اسلام کے لیے کہ انہیں جگر بہت پسند کھانے میں، تو لیور جس کو کہتے ہیں. اور تو اب ظاہری طور پر کوئی بہت زیادہ دستیاب بھی نہیں ہوتا تھا جیسے آج آپ کہیں سے بھی لے آئیے، کوئی اتنا آسان بھی نہیں تھا. تو ایک دن ان کے خادم نے بہترین جگر پکا کر، جو کہ وہ جانتا تھا کہ امام کی مرغوب غذا ہے، اور ساتھ میں انگور رکھ کے امام کی خدمت میں پیش کیا. ابھی امام کے سامنے آیا کہ دخل الباب ہوا اور ایک فقیر آیا کہ میں بھوکا ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. امام نے کہا کہ یہ جو جگر ہے یہ دے دو اس سے. کہا مولا کئی مہینوں بعد آپ کی خاطر پکائی، یہ ہم انگور دے دیتے. امام نے کہا نہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک وہ نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے. تو اس خانوادے کی 5 صفات کا ذکر کیا گیا سورہ اللہ میں. یوفون بالنذر، سب سے پہلا یہ ہے. جو تیمون سے ہماری بات شروع ہوئی لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یوفون بالنذر، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ حسنین کریمین علی اور ان کی شفا یابی کی نیت سے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے نظر مانی کہ وہ 3 دن روزہ رکھیں. یہ سب ہماری تربیت کا ایک حصہ. اور پھر جب وہ شفا یاب ہو گئے تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے نظر مانی تھی، لیکن امیر المومنین بھی شامل ہوئے اور حسنین کریمین بھی اس میں کہ ہم بھی ساتھ میں روزہ رکھیں، اور بی بی فضا نے بھی ساتھ میں روزہ. تو یہ 5 ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے باقاعدہ روزے کو انجام دیا. اور جب یوفون بالنذر، تو پہلی صفت اس خانوادے کی بیان کی گئی کہ جب نظر کرتے ہیں تو اس کو پورا بھی. کتنے لوگ ہیں کہ جب نظر کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جب معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے تو اس نظر کو پھر بھول جاتے، پھر پورا نہیں کرتے، یا اس وعدے کو پورا نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ. اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں قرآن میں کہ والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بريح طیبۃ وفرحوا بها جاءت ريح عاصفة جاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاکرین. یہ سورہ یونس کی آیت کہ ہم تمہیں خشکی پر بھی سیر کراتے ہیں، سمندر پر بھی سیر کراتے ہیں. جب تم سمندر میں سیر کر رہے ہوتے ہو حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بريح طیبۃ، تمہارے ارد گرد بڑی اچھی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں. فرحوا بها، جیسے تم بڑی فرحت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تمہاری زندگی بڑی آرام سے گزر رہی ہوتی ہے، تمہارے پاس ساری نعمتیں ہوتی ہیں. ایک سمبولک لینگویج جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کی قرآن میں. تمہاری زندگی آرام سے گزر رہی ہوتی ہے. حتی جاءت ريح عاصفة، یہاں تک کہ کچھ طوفان آ جاتا ہے اس زندگی میں. وجاءهم الموج من كل مكان، اور دریا کی موجیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں. تمہارے پاس کہیں گزر نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں. لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین. تو تم یہ کہتے ہو پروردگار، یہی تو ایک موقع ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کو بہت خلوص کے ساتھ پکارتا ہے اور کہتا ہے پروردگار تو اس ایک مصیبت سے مجھے بچا لے، لنكونن من الشاکرین، تو میں یقیناً تیرا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں گا، تو اس سے مجھے بچا لے.